موبائل، کمپیوٹر اور ٹیکنالوجی اور سائنس کے زمانے میں ہم یہ کیا فارسی لے کر بیٹھ گئے ہیں؟ بہت سارے دوست یہ سوال کرتے ہیں کہ آپ کو یہ کیا سوچی ہے کہ آپ نے فارسی کا کام شروع کیا ہے۔ اصل میں آپ کو آج یہ وضاحت دینا چاہتا ہوں کہ میں نے یہ فارسی سے آغاز کیوں کیا ہے۔ یہ ہے کہ میں عربی پڑھانا چاہتا ہوں، کیونکہ قرآن پاک عربی میں ہے، احادیث عربی میں ہے، اسلام کی تعلیمات کا منبع عربی ہی ہے، تو میں اصل میں عربی میں ہی آنا چاہتا ہوں۔ کو آسان کرنے کے لیے اس کی گرامر کی بیس کے طور پر میں نے فارسی پڑھانا شروع کی ہے۔ فارسی کے اندر جتنے بھی افعال آتے ہیں، گرامر میں جتنے بھی اصطلاحات ہیں، فارسی کا، عربی کا یا کسی بھی زبان میں ان افعال کی تعریفات کا کوئی فرق نہیں ہوتا۔ مثلا فارسی میں ماضی کی جو تعریف ہے وہی تعریف انگلش میں بھی، وہی تعریف عربی میں بھی، کسی بھی زبان میں گزرے ہوئے زمانے کو زمانہ ماضی کہیں گے نا، موجودہ زمانے کو زمانہ حال کہیں گے، اور آنے والے زمانے کو مستقبل کہیں گے، تو اس کا تو کوئی فرق نہیں ہے۔ اسی طرح اگر کوئی زمانہ ماضی کا فعل ہمارے پاس موجود ہے، اس کا ترجمہ کس طرح کرنا ہے، موجودہ زمانے پر دلالت کرنے والا کوئی فعل ہے اس کا ترجمہ کیسے کرنا ہے، مستقبل کا کوئی فعل ہے اس کا ترجمہ کیسے کرنا ہے، ہر زبان میں اس کا اسلوب ایک ہی جیسا ہوتا ہے۔ مثلا ماضی کا اگر ترجمہ کرنا ہے تو ایسا ہی ترجمہ کیا جائے گا نا جس میں یہ پتہ چلے گا کہ یہ کام گزرے ہوئے زمانے میں ہوا ہے، اور اگر فعل حال کا ترجمہ کرنا ہے، کسی بھی زبان کا وہ فعل حال ہو، تو ترجمہ تو یہی ہوگا نا کہ وہ آدمی کام کر رہا ہے یا کرتا ہے۔ آنے والے زمانے کی بات کرنی ہو تو یہی بات ہوگی نا کہ وہ کام کرے گا۔ تو تراجم کے اسلوب ہر زبان میں ایک جیسے ہوتے ہیں۔ فارسی سے آغاز اس لیے کیا ہے کہ فارسی میں الفاظ تھوڑے ہیں، گردانوں کے الفاظ کم ہیں، اس کو یاد کرنا آسان ہے، اور یہ فارسی کی جو گرامر ہے یہ انگلش سے بہت ملتی جلتی ہے، اور انگلش کی گرامر تو آج ہمارے زمانے میں پہلی کلاس سے شروع ہو جاتی ہے، بچوں کو تقریباً اس کی ہاؤ نو ہوتی ہے، سمجھ ہوتی ہے، اور بڑے لوگوں نے تو اس کو اچھی طرح پڑھا بھی ہوتا ہے۔ تو جنہوں نے انگلش کی گرامر پڑھی ہوئی ہے وہ جب فارسی کی گرامر پڑھیں گے تو ان کو بہت آسان لگتی ہے، اور فارسی پڑھنے کے بعد پھر جب ہم عربی کی طرف جاتے ہیں تو پھر بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ہم نے فارسی میں پڑھ رکھی ہوتی ہیں، صرف ہے کہ الفاظ کا فرق پڑتا ہے، کچھ الفاظ زیادہ ہوتے ہیں تو ان کو ہم سمجھ لیتے ہیں اور ہمیں عربی کی گرامر سمجھنا آسان ہو جاتا ہے۔ ایک تو بات یہ ہے کہ میں نے فارسی سے آغاز اس لیے کیا ہے، ابھی صرف فارسی قاعدہ پڑھایا جا رہا ہے، فارسی قاعدے کے بعد ہم فارسی کی اور کئی کتابیں شروع کریں گے، جس میں شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب کریمہ سعدی ہے وہ پڑھائیں گے، اس میں تصوف کی بہت ساری باتیں ہیں، واعظ و نصیحت کی باتیں ہیں۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے گلستہ اور بوستہ تصنیف فرمائی ہے، تو اس میں سے بھی کچھ چیزیں انشاءاللہ آپ کو نصیحت کے لیے، واعظ کے لیے بتائیں گے۔ تو اس میں بھی جو گرامر ہم نے پڑھا ہے یہ گرامر ہم ساتھ ساتھ بتاتے رہیں گے تاکہ پتہ چلتا رہے اور گرامر کا اجرا ہوتا رہے۔ دوسری بات یہ ہے فارسی سے اسٹارٹ کرنے کی کہ فارسی ایسی زبان ہے کہ ہماری اردو زبان میں فارسی کے بے شمار الفاظ استعمال ہوتے ہیں، تو فارسی پڑھ لینے سے ہماری اردو درست ہو جاتی ہے۔ مثلا جی یہاں پر سامان خورد و نوش رکھا جائے تو سامان خورد و نوش بلا جانے کیا چیز ہوتی ہے، اگر فارسی پڑھی ہے تو فارسی پڑھنے والا جانتا ہے کہ خوردن کھانا، خورد مضارع، خوردن کا معنی کھانا ہے اور نوشیدن کا معنی پینا ہے، تو سامان خورد و نوش کو سمجھ جائے گا کہ جو کھانے پینے کا سامان لے کر آئیں۔ تو اس طرح اردو زبان میں فارسی رچی بسی ہے، جس کو فارسی نہیں آتی اس کو اردو مشکل لگتی ہے، تو اس لیے اردو نثر کو سمجھنے کے لیے بھی، علماء کرام کی اردو کی کتابیں سمجھنے کے لیے بھی ہمیں فارسی سیکھنا ضروری ہے۔ پھر فارسی ایسی زبان ہے کہ اس کے اندر بہت سارا تصوف کا مواد موجود ہے، فارسی میں ہے، کیا بیش بہا پند و نصائح کا ایک خزانہ ہے۔ علامہ یوسف اسماعیل نبہانی رحمۃ اللہ علیہ کی تحفہ نصائح فارسی میں ہے، کیا
عقائد سے لے کر تمام اعمال، تمام افعال، ہر طرح کے مسائل کا اس کے اندر ذکر ہے۔ تو اس طرح بہت سارا علمی ورثہ، دین کا ورثہ اور تصوف کی باتیں، تصوف کی کتب فارسی میں ہیں۔ سارے پند و نصائح بھی آ جائیں، ہمیں تصوف کے ساتھ بھی شغف ہو جائے، ہمارے اخلاق بھی سنوریں، کیونکہ جب ہم بزرگوں کی نصیحتیں پڑھتے ہیں تو لازمی طور پر کسی کی نصیحت کو ایک مرتبہ سن کر، دو مرتبہ سن کر دل پر بہرحال اثر پڑتا ہے۔ تو حضرت علامہ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ کا پند نامہ شریف، کیا کمال نصیحتیں ہیں اس کے اندر، انشاءاللہ اس میں سے بھی کچھ نصیحتیں آپ کی خدمت میں ہم عرض کریں گے۔ تو یہ ساری چیزیں بتانے سے پہلے ہم گرامر اس لیے بتا رہے ہیں کہ اس کے بعد ہم جو کچھ آپ کو بتائیں گے وہ آپ کو آسانی سے سمجھ آ سکے۔ تو یہ تو چیزیں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ہمارے چینل کے اوپر آ کر مستقل علم دین حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو وہ شروع سے ہماری ویڈیو دیکھتے چلیں گے اور ان کے لیے علم آسان ہوتا رہے گا۔ باقی عوام الناس کے لیے، دوسرے لوگوں کے لیے کہ جو پراپر درس نظامی یا عالم کورس نہیں کرنا چاہتے لیکن وہ واعظ و نصیحت چاہتے ہیں، تو ان کے لیے بھی ہمارے چینل پر واعظ و نصیحت کی باتیں، ان کے لیے اخلاقیات کی باتیں، حدیث کی باتیں، انشاءاللہ اس کے بھی بیانات آپ کو ملتے رہیں گے۔ بس ہمارے اس چینل کے ساتھ جڑے رہیے، اور اس چینل کو اگر ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کیجئے، یہ علم کی بات ہے۔ اس کو لائک کریں، لائک کرنے کا مطلب ہوتا ہے کہ ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ کو یہ باتیں پسند ہیں۔ اس پر کمنٹس بھی کریں، اپنی رائے کا اظہار بھی کریں، اور پھر یہ علم کی باتیں امانت سمجھ کر دوسروں تک پہنچائیں۔ آپ کے لیے کلاسیں تیار کر کے، محنت کر کے، سارا کچھ کر کے آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، آپ صرف ایک کلک کر کے برابر کے شریک ہو سکتے ہیں۔ اللہ کریم ہمیں دین متین کی تعلیم حاصل کر کے اس تعلیم کو آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔